وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ سورۃ الضحیٰ اس کی آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً ان قریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا پس تو راضی ہو جائے گا۔ جی اس کے متعلق پوچھتے ہیں جی کیا یہ آیت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا کہ عام حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ کہتے ہیں وضاحت طلب۔ جی یہ خاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہے۔ جی یہ نا اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے یہاں پر، اب دیکھیں نا جس طرح وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس سے پیچھے والی آیت میں اس میں آپ علیہ السلام کو تسلی دلائی کہ ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے بہتر آیا ہے۔ جی اسی طرح یہاں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ مزید تسلی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی فتح نصرت، لوگوں کا فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہونا، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا آپ کی امت کے قبضے میں آ جانا، قیامت کو آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہونا، جس طرح آپ نے فرمایا نا لواء الحمد کہ قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ جی اسی طرح مقام محمود کا ملنا، شفاعت کبریٰ، امت کی مغفرت وغیرہ وغیرہ بہت کچھ شامل ہے اس میں۔ تو یہ اللہ پاک نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت کچھ دیا اور دے گا، تو یہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، جی عام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی لکھتے ہیں جی ایک مجلس کی جو 3 طلاقیں ایک ہے، تو اگر کسی پرچے پر جو ہے لکھ کر دیا ہے اور دستخط کیے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی ایک ہی مجلس کے اندر بول کر 3 طلاقیں دی جائیں تب بھی بیک وقت دی گئی 3 طلاقیں ایک رجعی طلاق واقع ہوگی، اور اگر اکٹھی 3 طلاقیں لکھ کر جو ہے طلاق دی جائیں پھر بھی ایک رجعی طلاق ہی واقع ہوگی۔ یہ بات خوب یاد رکھ لیں۔ دلیل اس کی جو ہے صحیح مسلم کے اندر طلاق کا بیان نکال لیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں جو ہے اکٹھی وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک رجعی طلاق واقع ہوتی تھی، یعنی ایک ہی رجعی طلاق شمار ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابتدائی خلافت کا 2 سالہ دور ہے اس وقت تک بھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 کو 3 ہی نافذ کر دیا، اور 3 کو 3 نافذ کرنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ لوگوں نے طلاق دینا یہ عام کر دیا تھا، یعنی سمجھو کہ بات بات پہ طلاق، بات بات پہ طلاق، بات بات پہ طلاق، ذرا سی بات ہوئی طلاق۔ تو اصل میں حضرت عمر نے 3 کو اس لیے نافذ کیا تھا، رجوع کی گنجائش ختم کی تھی تاکہ لوگ ڈر جائیں اور طلاق دینے سے باز آ جائیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اور پھر ویسے بھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 کو نافذ بھی کرتے تھے، ساتھ اس کو مارتے بھی تھے، یعنی اس کے سر میں پٹائی بھی لگاتے تھے۔ وہ اس لیے کہ مارتے اس لیے تھے اس کو کہ اس نے 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں مگر شریعت کی مخالفت کی ہے، اور جدائی اس لیے کرواتے تھے کہ اب رہو علیحدہ علیحدہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ اور یہ
مارنے والی بات، یہ مصنف عبدالرزاق میں 11345 نمبر حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی ایسے بندے کو لایا جاتا جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہوتی تھی تو اس کے سر میں مارا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 17790 نمبر پر بھی یہ موقوفاً روایت موجود ہے اور سند بھی صحیح ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ لفظ ہیں اوجعہ ضربن وفرق بینہما، یعنی سر کے اوپر مارنا بھی، مارنے کے بعد فرمایا کہ وفرق بینہما، دونوں کے اندر جدائی بھی ڈال دیتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر اس لیے کرتے تھے۔ باقی یہ بات یاد رکھ لیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی لکھ کر دیں یا بول کر دیں، ایک ہی لفظی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔